بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو تنہا اس ساری کائنات کا خالق، اس ساری کائنات کا مالک، اس ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر زندگی کے لمحات گزارنے والی تمام مخلوقات کو سانسیں مہیا کی، اسباب معیشت مہیا کیا۔ زندگی گزارنے کے تمام ذرائع رب ذوالجلال نے ہم انسانوں کے لیے اور ہم انسانوں کے علاوہ جو بھی مخلوق اس کرۂ ارض پر ہے، آسمان تلے ہے، رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات کو اسباب معیشت، جینے کے ذرائع، جینے کے اسباب رب ذوالجلال نے مہیا کیے۔ ہر بندہ اور ہر مخلوق اسی وجہ سے طلبگار ہے اور مخاطب ہے کہ وہ اپنے مالک کا اور اپنے خالق کا شکر گزار بن کر زندگی گزارے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، جیسے کہ بارہا یہ بات بتائی جا چکی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں آنے والوں کے لیے ایک قانون مقرر کیا، مسجد میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک قانون مقرر کیا۔ جیسے دنیا نے اپنی جگہوں کے لیے کچھ قوانین بنا کر رکھے ہیں کہ ایک پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، پڑھنے والا طالب علم جب کلاس میں داخل ہو اور کلاس کے اندر استاد معلم موجود ہو تو بنا اجازت کے وہ اندر داخل نہ ہو، یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ یا گھروں کا معاملہ ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، بنا سلام کے انسان اندر داخل نہ ہو۔ یہ معاشرہ اور یہ جو ہے یہ رواج انسانوں کے ہر میدان میں ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیا اور یہ قانون دیا مسجد کے اندر داخل ہونے والوں کے لیے کہ مسجد کے ادب کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا ادب جو مسجد میں داخل ہونے والے کو ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کی زبانی الفاظ کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو، کسی بھی وقت داخل ہو اور کسی بھی وجہ سے داخل ہو، اگر وہ بیٹھنا چاہ رہا ہے اور اس کا ارادہ بیٹھنے کا ہے تو بنا 2 رکعت پڑھے وہ مسجد کے اندر نہ بیٹھے۔ یہ مسجد کا ادب ہے۔ ہر گھر کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کا یہ ادب ہے۔ اس کو ملحوظ رکھنا، اس کی تمیز رکھنا اور جو ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا۔ داخل ہونے کے بعد 2 رکعت جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، مسجد کے ادب میں 2 رکعت پڑھی جانے والی نماز کہا جاتا ہے، لہذا اس کے بغیر ہمارا بیٹھنا نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا تاکید حکم ہے۔ حاضرین، موسم، حالات، مناظر اور ماحول ابھی فی الحال یہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں کا تعلق زیادہ تر ہمارے وہاں بھی اور پوری دنیا میں بھی کھیتیوں سے ہے۔ بنا کھیتیوں کے نہ کسی کی زندگی ہے اور نہ کسی کی سانسیں ہیں۔ کوئی بھی اپنی زندگی آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں کھیتیوں کا کوئی حصہ نہ ہو۔ کھیتیوں کا حصہ اور کھیتیوں میں سے جو اناج نکلتا ہے، جب تک کہ ہر انسان کی دہلیز تک نہ پہنچ جائے تب تک کہ گویا کہ وہ انسان ادھورا ہے، وہ انسان اپنی زندگی جی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ان کھیتیوں کے تعلق سے اور ان کھیتیوں کو رب ذوالجلال نے نشان عبرت کے طور پر قرآن مجید کے اندر بارہا بیان فرمایا کہ تم کھیتیاں کرتے ہو، محنتیں کرتے ہو، بیج ڈالتے ہو اور پھر اس کی سینچائی کرتے ہو، پھر نہ جانے ان تک کتنی محنتوں کے بعد پھر تمہیں ثمرہ ملتا ہے، پھل ملتا ہے، 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد پھر اس کو تم کاٹتے ہو اور اس کی کاشتکاری کرتے ہو۔ پھر اس وقت اس موقع پر بھی بہت ساری محنتیں تمہیں صرف کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر تمہارے گھروں میں اناج اور غلہ پہنچتا ہے۔
تو یہ نشان عبرت کے طور پر رب ذوالجلال نے ذکر کیا۔ اس موقع پر ہم رب کو بھول جاتے ہیں، اس موقع پر ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال جب ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، جب ہمیں خوشحالی عطا کرتا ہے، جب اللہ عز و جل ہمیں دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر دیتا ہے اور ٹینشن فری کر دیتا ہے، تو پھر اس موقع پر ہم رب ذوالجلال کو بھول جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اس وقت یاد رہتا ہے جب ہم تنگ حالی میں ہوں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کرنے کے لیے کھیتیاں نہ ہوں، سونے کے لیے بستر نہ ہو، تب ہمیں پروردگار یاد رہتا ہے، وہ بھی شکوہ اور شکایت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا۔ اس طریقے سے انسان کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی ہے، میرا فلاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام چیزیں دی، حالانکہ اس کی زندگی میں فرما برداری نہیں ہے، اس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، اور میں رب ذوالجلال کے لیے عبادت بھی کر رہا ہوں، رب ذوالجلال کی شکر گزاری بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کیوں یہ تنگ دامنی اور کیوں یہ پریشانی، گھروں سے محروم ہونا، کپڑوں سے محروم ہونا، رزق سے محروم ہونا، کھیتیوں کی زمینوں سے محروم ہونا، صرف میرے ہی حصے میں کیوں آیا؟ انسان جو ہے غریبی میں، تنگحالی میں، شکوے شکایت کے طور پر رب کو یاد کرتا ہے، اور جب رب ذوالجلال اس کو اس کی تنگحالی خوشحالی میں تبدیل کر دیتا ہے تو اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ اپنی نعمتوں پر کیا کہتا ہے؟ اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری اپنی صلاحیت کی بنیاد پر میں نے اتنا بڑا مکان کھڑا کر دیا ہے، یہ تو میری اپنی محنت تھی، یہ تو میری اپنی چالاکی تھی، یہ تو میرا سب کچھ تھا کہ میں نے اپنی کھیتیوں کو سیلاب کے زد میں آنے سے بچا لیا، میں نے اپنے کھیتیوں کو برباد ہونے سے، میری اپنی صلاحیت تھی، میری اپنی لیاقت، میری اپنی چالاکی کی وجہ سے میں خسارے سے دوچار ہونے سے بچ گیا، محفوظ ہو گیا۔ حالانکہ ہم ایسے موقع پر رب ذوالجلال کو بھول جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن کے ذریعے ہمیں یاد کراتا ہے کہ دیکھو ایسے موقع اگر تمہارا معاملہ ایسا ہے تو تمہاری مثال ایسے ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اگر انہیں خیر پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے، چاہے ان کی کھیتی کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، گھر خاندان کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، دوست احباب کا معاملہ ہو، اگر ان کو خیر پہنچتا ہے تو اطمئن بھی، تو وہ خوش ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو مجھے خیر پہنچا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اسے کچھ برائی پہنچ گئی، وہ آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا اپنی کھیتیوں کی وجہ سے، اپنی اولادوں کی وجہ سے، جائیدادوں کی وجہ سے، انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اب رب نہیں یاد آتا، الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، عبادت بھی چھوڑ دیتا ہے، رب کا ذکر بھی بھول جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی، کائنات کے پروردگار کی شکر گزاری بھی بھول جاتا ہے، الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور پھر یہی شکوے شکایت کہ میرے حصے میں یہ ساری چیزیں کیوں آئی۔ ایسے موقع پر اس کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت کا خسارہ اس کے حق میں ہوتا ہے، دنیا بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور آخرت بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے جو انسان کے حق میں آتا ہے۔ ایک کنارے پر کھڑے ہو کے عبادت نہیں کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہو بیچ مجدھار میں کھڑے ہو کر موجوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، فتنہ ہو، خوشحالی ہو، تنگحالی ہو، بدحالی ہو، اولاد کے ذریعے آزمائش ہو یا مطمئن ہو، کھیتوں کے ذریعے آزمائش ہو یا مطمئن ہو، خیر ہو، یا آسمان کی بارش کی وجہ سے آزمائش ہو یا مطمئن ہو، ایک کنارے کھڑے ہو کر عبادت نہیں کرنی ہے، بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ، جیسا کہ نبی علیہ السلام کو رب نے، پروردگار نے یہ حکم دیا تھا کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے استقم، اسی بات پر آپ جم جائیے، کھڑے ہو جائیے، آپ کے پیروں کو کوئی متزلزل نہ کر سکے، کوئی ہوا، کوئی طوفان آپ کو آپ کی جگہ سے ہٹا نہ سکے، ہلا نہ سکے، ویسے استقامت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ عز و جل نے کھیتیوں کے تعلق سے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ لوگوں کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کرو۔ اے نبی علیہ السلام، آپ لوگوں کے لیے دو آدمی کی مثال بیان کیجئے۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، سورہ کہف کا واقعہ ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین، ان میں سے ایک آدمی کو ہم نے دو باغ دیے انگور کے، اور اس انگور کے دونوں باغوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، بیچ میں پورا باغ ہے، دو باغ،
اور پورا چاروں طرف سے گویا کی باؤنڈری ہو گئی کس چیز سے؟ کھجور کے درختوں سے. وجعلنا بینہما زرعا، اور بیچ میں کھیتیاں بھی ہم نے اس کے لیے بنا دی باغات کے اندر. پیڑ بھی ہیں اور پیڑ کے ساتھ زمین خالی نہیں ہے بلکہ زمین پوری کھیتیوں سے بھری ہوئی ہے. اور جب وقت آیا پھل دینے کا ان باغوں کو تو پورا پورا پھل دیا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال آم نکلا دوسرے سال آم خسارے میں گیا، آم نہیں نکلا، آم کا پھل نہیں آیا پیڑوں پر، ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، پورا پورا پھل ان پیڑوں پر آیا اور کوئی بھی کمی نہیں ہوئی. وفجرنا خلالہما نہرا، اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر دی، نہر بھی جاری کر دی. پانی کے لیے کوئی دقت ان دونوں باغوں کو اور ان دونوں باغوں کے مالک جو آدمی ہے اس کو کبھی نہیں ہوئی. وکان لہ ثمر، یہ معاملہ اسے ایک آدمی کا تھا. اس نے دوسرے آدمی سے کہا بات کرتے ہوئے کہ دیکھو میرے پاس دو باغات ہیں، میرے پاس زندگی گزارنے کا تمام ذریعہ موجود ہے، نہریں بھی ہیں، زمین بھی خالی نہیں، ساری کی ساری کھیتی سے بھری ہوئی ہے، اور جب پھل کا موسم آیا پھل دینے کا تو پورا پورا پھل بھی مجھے ملا. کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تم سے زیادہ عزت والا ہوں اور تم سے زیادہ میرے پاس لوگ رہتے ہیں. تمہاری غربت کی وجہ سے تم تنہا رہتے ہو، محلے میں رہ کر لوگوں کی بھیڑ میں رہ کر بھی تم تنہا ہو، لیکن مجھے دیکھو مال بھی مجھے ہے میرے پاس، اولاد بھی ہے میرے پاس، اور سب سے زیادہ لوگ باغ بھی میرے پاس ہیں. واعز نفرا، اور یہ کہتے ہوئے اس آدمی کو ذلیل سمجھتے ہوئے اور اس چیز کو اپنا بتاتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں میری اپنی کمائی ہے، اس میں رب کا کوئی جو ہے رول نہیں ہے، اللہ عز و جل نے اس میں کچھ نہیں، یہ میرا. وانا اعز منک نفرا، انا اعز نفرا، میں تم سے زیادہ عزت دار ہوں لوگوں کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے. یہ اکڑ دکھاتے ہوئے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. ابلیس کو جب اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے بنایا تم سجدہ کرو، تو اس نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا. کیا کہا تھا؟ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار وانا خیر منہ، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے رب اے اللہ، اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. مٹی کی فطرت یہ ہے کہ وہ مٹی ہمیشہ نیچے کو رہتی ہے، اس کی فطرت، اس کی عادت، اس کی جبلت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پستی میں رہتی ہے، اس کے فطرت میں نیچا پن ہے. اور میں آگ سے پیدا ہوئی اور آگ کی فطرت میں ہمیشہ بلند ہونا ہے. ایک بلند چیز اور ایک بلند ذات نیچے رہنے والی ذات کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، انانیت، میں بہتر ہوں. اللہ عز و جل نے کہا ٹھیک ہے بہتر ہو تو جاؤ یہاں سے نکلو، میری جنت میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میری جنت میں تمہارے لیے کوئی رہ گزر نہیں ہے، تم میری جنت میں نہیں رہ سکتے، میری نعمتوں کے سائے میں تم گزار نہیں سکتے ہو، اپنی سانسیں لے نہیں سکتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. وہیں سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ابلیس لعین، مردود ہے یہ ابلیس. وہی طرز اگر انسانوں میں سے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی اور ہو، کوئی بھی اپنائے گا اور یہ کہے گا انا، میں کا لفظ استعمال کرے گا اپنے حق کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور اپنی کھیتیوں کے لیے، تو کیا ہوگا؟ اس کا بیڑا غرق ہوگا. اس کا بیڑا غرق ہوگا جس طریقے سے ابلیس کا بیڑا غرق ہوا. اور اس آدمی کا، جس آدمی کی مثال سورہ کہف میں اللہ عز و جل نے دی، جب یہ بات اس نے اپنے ساتھی سے کہی کہ دیکھو میں تم سے زیادہ بہتر ہوں، میں تم سے زیادہ مال والا ہوں، اللہ عز و جل نے کس طریقے سے اس کا بیڑا غرق کر دیا سنیے. باغ میں داخل ہوا یہ کہتے ہوئے، اس حال میں کہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا تھا، وہ اپنے نفس پر ظالم ہو چکا تھا. ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے بچو اور اپنے پروردگار سے اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد معافی مانگو کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. انانیت کا، گھمنڈ کا اور غرور کا شکار نہ ہونا، نہیں تو بیڑا غرق ہے. اللہ عز و جل نے کہا باغ میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہوئے کہنے بھی لگا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی ختم ہوگا، میرا باغ کبھی ختم ہوگا، مجھے کوئی خیال نہیں ہے، مجھے کوئی گمان نہیں ہے. وما اظن الساعة قائمہ، اور میں یہ بھی نہیں خیال کرتا ہوں کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہوں اور مجھے اس کا بھی خیال نہیں ہے. اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، یعنی موت کے بعد، زندگی کے بعد، اپنے مرنے کے بعد رب کی طرف جاؤں اور لوٹایا جاؤں،
تو جس طریقے سے رب نے مجھے دنیا میں مالدار بنایا ہے، جس طریقے سے پالن ہار نے مجھے دنیا میں ناز و نعیم میں رکھا ہے، خوشحالی میں رکھا ہے، کسی قسم کی کوئی تنگی نہ کوئی پریشانی، یہ ساری چیزیں مجھ سے کوسوں دور ہیں، جس طریقے سے میں اس دنیا میں اس حال میں ہوں، اسی طریقے سے میں پالن ہار کے پاس بھی اچھے حال میں رہوں گا۔ تو دوسرے آدمی نے کہا، جس سے وہ یہ کہہ رہا تھا اکڑ دکھاتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم اس ذات کی ناشکری کر رہے ہو، تم اس ذات کو بھول جا رہے ہو، تم اس ذات کا کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، خلقک من تراب، مٹی سے پیدا کیا تمہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا ذکر ہی نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ وقاص نام کا بھی کوئی ہے پیدا ہونے سے پہلے، یا عبداللہ نام کا کوئی ہے دنیا میں، یا محمد نام کا بھی کوئی ہے، فاروق نام کا بھی کوئی ہے، پیدا ہونے سے پہلے کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا تمہارا۔ من تراب، تمہیں رب نے بنا دیا، پیدا کر دیا، ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی رحم مادر سے، ماں کے پیٹ سے، باپ کے منی سے، نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں بہترین توانا اور تندرست آدمی بنا دیا، تم اس کی ناشکری کر رہے ہو، تم جو ہے اس کی ذات کو بھول جا رہے ہو۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تمہیں بھولنا ہے تم بھولو، تمہیں بھولنا ہے تم بھولو، تمہیں ناشکری کرنا ہے تم ناشکری کرو، لا، میں نہیں بھول سکتا ہوں اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے مالک کے احسانات کو میں نہیں بھول سکتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، اور میں تا موت تا حیات اپنے مالک کا، اپنے پروردگار کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک بھی نہیں کروں گا، میں شرک بھی نہیں کروں گا، نہ اس کی ناشکری کروں گا نہ شرک کروں گا، تمہیں کرنا کرو۔ بات آگے بڑھی، داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر، اس باغ کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ کیسے، کس طریقے سے؟ احیط بثمرہ، اس کے باغوں کو اور اس کے باغ کے پھلوں کو تیز و تند ہواؤں نے گھیر لیا، جب گھیر لیا تو سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد یہ اکڑ دکھانے والا شخص کہنے لگا، یقلب علی کفیہ، ہاتھ ملنے لگا اپنا، افسوس کے مارے، رزلٹ فیل آیا۔ بہت اکڑ دکھا رہا تھا ایگزام سے پہلے لڑکا کہ 100%، 100% میں کامیاب ہوں، لیکن جب ہاتھ میں معلم کا چیک کے ہوا رزلٹ آیا تو ساری ہیکڑی اور سارا غرور، سارا تکبر جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو وہ دکھا رہا تھا، زمین میں مل گیا، زمین کی دھول میں مل گیا۔ اب یہاں پر یہ بھی ہوا، یقلب کفیہ علی ما انفق علیہ، وہ ہاتھ ملنے لگا افسوس کے مارے، جو اس نے کچھ خرچ کیا تھا، سال بھر محنت کی تھی اپنے باغ پر، اور کتنی محنت کی تھی، صبح و شام پانی ڈالنا، دوائیاں ڈالنا، اور ساری چیزیں، اپنی زندگی کے سارا وقت اس پر صرف کرنا، جب یہ سب کچھ برباد ہو گیا، خرچ کی ہوئی چیزوں پر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ بتائیے، جو واقعہ ابھی میں نے بتایا ہے، اس میں اس نے شرک کہاں کیا؟ اللہ عز و جل نے جو واقعہ اس کا بیان کیا ہے کہ اس نے یہ باتیں کہی، اس میں شرک کہاں ہے؟ اس نے اپنے نفس کو شریک کیا۔ جس طریقے سے ابلیس نے رب کا حکم نہ مانا اور اپنی ذات کو اور اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنی بنائی ہوئی دلیلوں کو، اپنے بنائے ہوئے پروف کو پیش کیا، شریک کیا رب کی ذات میں، رب کی صفات میں، ویسے اس نے بھی شریک کیا تھا۔ کیا کہا تھا کہ جو ہے یہ سب میری چیزیں ہیں، میرا دیا ہوا ہے، میرا بنایا ہوا باغ ہے، میری بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں، تم سے بہتر ہوں میں۔ یہ معاملی چیزیں ہم روزانہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، یہ معاملی چیزیں، وہ اس کو شرک سے تعبیر کرتا ہے، اور رب ذوالجلال بھی اس کو شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں اور بھی شرک رہے ہوں گے بڑے بڑے، لیکن اس معاملی شرک کو بھی رب ذوالجلال بخشتا نہیں ہے۔
بلکہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نعمت کے وقت تم یہ کہتے ہو، اس نعمت کی شکر گزاری کے وقت مجھے نہ یاد کر کے اس میں اپنی صلاحیت، اپنی لیاقت، اپنی پرسنالٹی، اپنا کیریکٹر، اپنا اخلاق، اپنی تہذیب کو جھاڑو گے اور کہو گے یہ سب میرے بل پر ہے، میری بنیاد پر ہے، تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا؟ خسارے کا ہوگا۔ اور اس معاملی شرک کو بھی رب ذوالجلال نے نہیں بخشا اور اس کے باغوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بتائیے آج مسلم قوم اور یہ دنیا والے اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کو شریک کریں تو کیا انجام ہوگا؟ کیا انجام ہوگا؟ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اندازہ کر کے جینے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک اور بات کہتا ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، کہ جب اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہونے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں عزت دار ہوں، میرے پاس لوگ باغ ہیں، یہی کہہ رہا تھا نا، لوگ باغ ہیں میرے پاس۔ لیکن جب جیسے ہی تباہ و برباد رب نے کر دیا، رب کی ناشکری کی وجہ سے، رب کو بھول جانے کی وجہ سے، تو اللہ عز و جل نے کہا اب کوئی اس کے لوگ، نہ اس کے پاس لوگ ہیں، نہ اس کے پاس باغ ہیں، نہ اس کے پاس کمیونٹی ہے، نہ اس کے پاس کوئی سوسائٹی ہے کہ جس کے پاس جا کے اپنا دکھڑا سنائے گا اور اپنے باغ کے خسارے کا خمیازہ اسے لے گا کہ بھائی میں تمہاری بنیاد پر اڑ رہا تھا آسمان پر، لیکن میرا حال یہ ہو گیا میرے باغات کا، اب میں کیا کروں؟ اب کوئی جماعت بھی اس کے پیچھے نہیں ہے۔ جو لوگ باغ ابھی کر رہا تھا وہ لوگ باغ بھی بھاگ جائیں گے۔ آپ کے پیسوں کی بنیاد پر، آپ کی دولتوں کی بنیاد پر اور آپ کے اسٹیٹس کی بنیاد پر اگر لوگ آپ کے پاس ہیں تو اس پر مت اکڑیے، اس پر اکڑیے مت۔ اگر توحید کی بنیاد پر آپ کے پاس کوئی ہے، آپ کے اسلام کی بنیاد پر آپ کے پاس کوئی چمٹا ہوا ہے، کیا آپ سے اسلام سیکھے گا، آپ سے توحید سیکھے گا، آپ سے نبی علیہ السلام کی زندگی کی سیرت سیکھے گا، تو وہ آپ کے پاس دولت رہے نہ رہے، آپ کے پاس خزانہ رہے نہ رہے، آپ غربت میں جیتے ہوں اور یکایک آپ کی دولتیں چلی بھی جائیں تو بھی یہ لوگ باغ آپ سے دور نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر اسٹیٹس اور دولت اور خزانے کی بنیاد پر لوگ باغ ہمارے پاس ہیں تو یقین کر لیجئے جس دن یہ کرسی گئی آپ کے آپ کے نیچے سے، جس دن یہ کرسی ہٹی اور جس دن ان بڑی بڑی کھیتیوں پر، بڑی بڑی جائیدادوں پر نقب لگا، جس دن لوگوں نے قبضہ کر لیا، یہ جو لوگ باغ کے بل پر ہمارا اور آپ کا اڑنا ہے، یہ پر کٹ جائیں گے اس دن، اور پھر کوئی نہیں ملے گا کہ جس کی طرف ہم جائیں گے اور اپنے آنکھوں سے اشک بہائیں گے اور وہ ہمارے اشکوں کو پوچھیں گے، ہمارے آنسوؤں کو پوچھیں گے، کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ دوستی کرو، تعلقات بناؤ جو ہمیشہ فائدہ پہنچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توحید، اسلام، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی بنیاد پر۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ جس کی طرف لوگ پلٹے مدد کے لیے، وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ جیسے اس آدمی کو کوئی نہیں ملا مددگار رب کے سوا، ویسے ہی آج اور قیامت تک سارے انسانوں کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو رب ذوالجلال ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ یہ آیت سورہ کہف کی کہہ رہی ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ملا جس کو وہ شریک کر رہا تھا وہ، تو لہذا ہماری زندگی بھی اسی توحید پر گزرنی چاہیے۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا میں نے ہماری کھیتیوں کی مناسبت سے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس بہت زیادہ کھیتیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں کھیتیوں کے، تو اس پر اور اس کھیتیوں پر ہم اکثر و بیشتر ناشکری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی انجانے میں شکار ہو جاتا ہے اور کوئی جان بوجھ کر۔ انجانے میں کوئی اس طرح کہتا ہے کہ اگر ہم نہ کیے ہوتے تو ہمارا برباد ہو گیا ہوتا، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ اگر ہم نے فلاں ٹائم پہ فلاں صحیح وقت پہ پانی نہ بھرا ہوتا تو آج یہ کھیتی ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ یہ جو گر گئی ہے، اگر میں 1 مہینے پہلے بیج اناج نہ ڈالا ہوتا زمین پر کھیتی کرنے کے لیے تو آج ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں، بالکل پائی ملتا۔ تو یہ سارے جملے کس طرح کے ہیں؟ یہ سارے جملے نامناسب ہیں، رب کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، رب کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ رہیں، شکر گزاری ہی ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے اور مجھے بھول جاؤ گے نعمتوں کے وقت میں تو فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
میرا عذاب بڑا سخت ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور میں عموماً دیکھتا ہوں کھیتیوں کے معاملے میں ہماری ناشکری بالکل صاف دکھتی ہے۔ بارش نہ ہو آسمان سے، فوراً ناشکری کے الفاظ، کھیتوں میں صحیح سے اناج نہ اگے، فوراً ناشکری کے الفاظ، رب کو بالکل یکسر بھول جاتے ہیں۔ بھولنا نہیں ہے۔ ایک حق جس کو کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں، کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیسوں میں زکوٰۃ ہے۔ سال بھر جب رمضان کا موقع آتا ہے تو لوگ عمومی طور پر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے پیسوں کی، اپنے مالوں کی، اپنے دولتوں کی، اور اپنی پراپرٹیوں کی جو ان کے بیچنے کے لیے ہوتی ہے، جو تجارت کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، کس چیزوں میں؟ ہماری کھیتوں میں بھی فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ جیسے مال کے اندر فرض ہوتی ہے، جو مقام مال کے اندر زکوٰۃ کا ہے، وہی کھیتیوں کے اندر جو زکوٰۃ ہے رب ذوالجلال نے جو حکم دیا، وہی مقام اس زکوٰۃ کا بھی ہے۔ لیکن لوگ اکثر اس سے غافل ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ لوگ اکثر اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جو پھل رب ذوالجلال نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جو ان کھیتیوں کا جو حق ہے، ان پھلوں کا جو حق ہے، حق کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس کو دو۔ کس کو دینا ہے؟ جو اس کے مستحق ہوں لوگ، ان کو دو۔ اب یہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ مالوں کے اندر ہم نے بارہا بات کی ہے، اور رمضان کے موقع پر بھی بات کی ہے۔ کھیتیوں کا جو ہے کٹنے کٹائی کا سب ماحول چل رہا ہے، تو اس مناسبت سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کتنی زکوٰۃ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائی۔ یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کھیتوں کی سیرابی، کھیتوں میں پانی آسمان سے آیا ہو، آسمان سے پانی جو ہے پانی برسا ہو، اور آسمان کی بارش کی وجہ سے ہماری کھیتی تیار ہوئی ہو، یا چشموں سے نہروں سے تیار ہوئی ہو، اس میں ہماری کوئی محنت نہ ہو، ہماری کوئی محنت نہ ہو، پانی کی سینچائی میں ہماری کوئی محنت نہ ہو، اور ہمارا پیسہ نہ لگا ہو، تو اس میں ہمیں کتنا دینا ہے؟ اس میں ہمیں اپنے نکلنے والے اناج میں 10واں حصہ دینا ہے۔ مطلب اگر ہمارا اناج تولنے کے وقت 7 کنٹل ہے، 700 کلو ہے، 700 کلو، اور کتنے پر دینا یہ بھی بتاتا چلو، 6.5 کنٹل، اگر کم و بیش 6.5 کنٹل، 650 کلو اناج ہمارا ہوا ہے، تو یہ زکوٰۃ واجب ہوگی، تو یہ زکوٰۃ واجب ہوگی 6.5 کنٹل، اور مثال کے طور میں دے رہا ہوں 7 کنٹل کی، 7 کنٹل اناج نکلا ہمارے کھیتوں سے، آسمان کی بارش سے تیار ہوئی فصل، چشموں سے نہروں سے، اور جس میں ہماری نہ محنت نہ پیسہ تیار ہوئی، تو 10واں حصہ دینا ہے۔ 7 کنٹل نکلا تو مطلب 70 کلو ہمیں کس میں دینا ہے؟ زکوٰۃ کے طور پہ، 70 کلو زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے۔ اور یہ دیتے وقت دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ارے میرا اتنا سارا چلا جا رہا ہے، اگر رب آسمان سے بارش نہ برساتا، نہروں میں پانی نہ آتا، یہ زمین بالکل بنجر ہو چکی ہوتی، رب اس کو زندہ نہ کرتا، تو کہاں سے تم یہ پا لیتے؟ تو یہ خیال ذرہ برابر ذہن اور دماغ اور دل کے اندر نہ آئے کہ میرا ارے 70 کلو چلا جا رہا ہے۔ یہ 70 کلو تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ رب نے دیا ہے تمہیں، اور رب نہ دیتا تو جیسے ابھی سورہ کہف کے واقعے کی روشنی میں کہ سارا کا سارا باغ نقصان اٹھانا پڑا، سب کچھ برباد ہو گیا، برباد ہو جائے گا، تم نہ دو اور بچائے رہو 70 کلو بچانے کے چکر میں تمہارا جو 7 کنٹل کا اناج ہے، نہ اس کو خسارہ ہو نہ نقصان ہو، تو کہنا اس واقعے کی روشنی میں یہ تو رہی ان فصل اس اناج کے اندر کی جس کی سینچائی آسمان کی بارش سے، نہروں کی بارش سے، چشموں سے۔ اب اگر ہماری محنت سے ہوا ہے، ہم نے بھرا ہے، ٹیوب ویل سے بھرا ہے اور محنت کی، اس میں بڑا صرف کیا ہے، اپنا پیسہ اپنی محنت سب کچھ کرا ہے، کنویں سے پانی نکال کے اپنی کھیتی کو تیار کیا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہے، یعنی 7 کنٹل ہوا ہے اناج ہمارا، تو 35 کلو دینا ہے بطور زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے، 35 کلو دینا ہے، یعنی 20واں حصہ دینا ہے۔ ابھی جتنا زیادہ ہو جتنا کم ہو اس لحاظ سے آپ کو تقسیم کرنا ہے۔ یہی کھیتیوں میں، اناج میں اور کھجوروں میں یہی زکوٰۃ ہے، یہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ہمارے اپنے نقصان اور فائدے کی بات ہے۔ اگر اس کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو رب ذوالجلال نے جو واقعہ بیان کیا اس کی روشنی میں یہ ہوگا کہ آپ 70 کلو نہیں نکالو گے، 35 کلو نہیں نکالو گے، تو معاملہ آپ کو اپنے مال میں خسارے کا ہوگا،
نقصان کا ہوگا. جس اندیشے سے آپ نے 70 کلو نہیں دیا تھا وہ اندیشہ آپ کی زندگی کا مقدر بن جائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو تو نے احکامات مقرر کیے ہیں، جو حکم الہ العالمین تو نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے، الہ العالمین ان حکموں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین اپنی شکر گزاری کے ساتھ ہمیں اپنی کھیتیوں کے اندر، اپنی تجارتوں کے اندر، اپنی جائیدادوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر الہ العالمین اپنی شکر گزاری کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی اور اپنے پڑوس کی اور اپنے محلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین جو بچیاں ہماری اسلام سے غافل ہیں، الہ العالمین جو ہماری بچیاں، ہماری خواتین دینی تعلیمات سے غافل ہیں، تیری ذات سے غافل ہیں، تیرے نبی علیہ السلام کی ذات سے، ان کی تعلیمات سے غافل ہیں، صحابہ کرام کو نہیں جانتی ہیں، الہ العالمین ان تمام کو اسلام کے سائے میں زندگی گزارنے کی اور تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین جو بھی بچیاں غفلت میں، نادانی میں تیرا پاکیزہ دین، تیرا پاکیزہ مذہب، تیرا پاکیزہ اسلام، تیرا امن والا دین، تیرا امن والا مذہب چھوڑ کر غیروں کے پاس اور غیروں کے ساتھ اپنا دین، اپنا گھر، اپنی عزت، اپنا خاندان خیر آباد کر کے چلی جا رہی ہیں، الہ العالمین ان نادانیوں کو، الہ العالمین ان نادانیوں کو جو ہے ہوشیاری سے اور اپنی توفیق ارزانی سے تبدیل کر دے. الہ العالمین ان کے عزتوں کو، ان کے عفتوں کو، ان کے دین کو، ان کے مذہب کو، ان کے اسلام کو ان کی زندگی میں محفوظ کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.